ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج میں آپ کے سامنے بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی صداقت اہل حدیثیوں یعنی وہابیوں کے مجدد کی کتاب سے ان کی تفسیر سے دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح نبوت کی دلیل دیتے ہوئے نبوت کی صداقت بیان کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی بیان کر گئے ہیں، یعنی چونکہ ہم مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو امتی اور غیر تشریعی مانتے ہیں، تو نبوت کی دلیل دیتے ہوئے انہوں نے مان لیا ہے کہ واقعی مرزا صاحب سچے نبی ہیں. وہ کس طرح مانا ہے میں آپ کے سامنے وہ کتاب رکھتا ہوں، وہ تفسیر رکھتا ہوں. یہ آپ کے سامنے موجود ہے تفسیر ثنائی شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب. اس کی جلد اولا مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور سے یہ چھپی ہوئی ہے. اب اس کا یہ مقدمہ ہے، تفسیر ثنائی ہے، جلد نمبر اولا اور صفحہ نمبر اس کا 17 ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں، یہاں پر یہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حضور اقدس کی نبوت کی دلیل چہارم بائبل سے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کیا دے رہے ہیں وہ، اور یہ وہ دلیل دے رہے ہیں جو انبیاء کی دلیل دی جاتی ہے. وہ کیا دلیل دے رہے ہیں؟ لکھتے ہیں تورات کے 5ویں کتاب استثناء کے 18 یعنی باب 18 کی 19 آیت میں لکھا ہے، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ نبی میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس سے حساب لوں گا. لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے حکم نہیں دیا یا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے. نیچے وہ لکھتے ہیں یہ عبارت زیر خط واضح طور پر ہمیں ایک قانون الہی سے آگاہ کرتی ہے اور بتلاتی ہے کہ نظام عالم میں جہاں اور قوانین الہی ہیں، یہ بھی ہے کہ کاذب مدعی کی نبوت کی ترقی نہیں ہوتی بلکہ وہ جان سے مارا جاتا ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یعنی دو حاشیے میں کیا لکھتے ہیں، اس کی حاشیے میں آگے لکھتے ہیں جی یہ لکھا ہوا ہے، اس سے یہ نہ کوئی سمجھے کہ جو نبی قتل ہوا وہ جھوٹ ہے، بلکہ ان میں عموم و خصوص مطلق ہے، یعنی یہ ایسا مطلب ہے جیسا کوئی کہے کہ جو شخص زہر کھاتا ہے مر جاتا ہے. اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہر مرنے والے نے زہر ہی کھائی ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جو کوئی زہر کھائے گا وہ ضرور مرے گا، اور اگر اس کے سوا بھی کوئی مرے تو ہو سکتا ہے گو اس نے زہر نہ کھائی ہو. یہی تمثیل ہے کہ دعوی نبوت کاذبہ مثل زہر کی ہے، جو کوئی زہر کھائے گا ہلاک ہوگا، اگر اس کے سوا بھی کوئی ہلاک ہو تو ممکن ہے ہاں یہ نہ ہوگا کہ زہر کھانے والا بچ رہے. یعنی تفسیر ثنائی میں یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی جو تفسیر ہے، تفسیر ثنائی، اس کے مقدمہ میں جلد اول میں صفحہ نمبر 17 پہ انہوں نے واضح طور پہ یہ بات بیان کر دی ہے کہ یہ نبوت کی دلیل ہے کہ سچا نبی جو ہے وہ قتل نہیں کیا جاتا بلکہ جھوٹا نبی قتل کیا جاتا ہے. اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ جو قتل ہو ضروری نہیں کہ وہ جھوٹے ہی ہو، لیکن جو جھوٹا ہوگا وہ لازمی طور پہ قتل ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جھوٹا نبی قتل نہ ہو اور وہ بچ جائے، ایسا قانون الہی میں ہے ہی نہیں. یہ تو نظام عالم میں چیز موجود ہے اور اس کے اوپر وہ دلائل دے رہے ہیں. نیچے لکھتے ہیں واقعات گزشتہ سے بھی اس امر کا ثبوت پہنچتا ہے کہ خدا نے کبھی کسی جھوٹے نبی کو سرسبزی نہیں دکھائی. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں باوجود غیر متناہی مذاہب ہونے کے جھوٹے نبی کی امت کا ثبوت مخالف بھی نہیں بتلا سکتے. اسلامی نبوت تو متنازع فی ہے، اس لیے بتلاتے وقت اس کا ذکر صحیح نہیں ہوگا. مسلمہ کذاب اور اسود انسی کے واقعات تاریخ دانوں سے پوشیدہ نہیں کہ کس طرح ان دونوں نے اپنے اپنے زمانے میں حضور اقدس فدا روحی کا جاہ و جلال دیکھ کر دعوی نبوت کیے. اب یہ یہاں پہ ایک بات بڑے قابل غور ہے کہ مسلمہ کذاب اور اسود انسی دونوں جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوی نبوت کیا تھا. یہ بات بھی یہاں پہ یہ مان چکے ہیں. آگے
اور خدا پر کیسے کیسے جھوٹ باندھے، لیکن آخر کار خدا کے زبردست قانون کے نیچے آ کر کچلے گئے، اور کس ذلت اور رسوائی سے مارے گئے کہ کسی کو گمان بھی نہ تھا۔ حالانکہ تھوڑے دنوں میں بہت کچھ ترقی کر چکے تھے مگر تاب کے۔ اب یہ نیچے وہ لکھتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عبادت مذکورہ سے بانی اسلام مستثنا رہے؟ یہی جواب ہمارا بھی ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عبادت مذکورہ سے بانی جماعت احمدیہ مستثنا رہے، حالانکہ بقول اہل کتاب علیہ ما یستحقونہ پیغمبر اسلام کاذب تھے۔ اب یہاں پر یہ آئے گا حالانکہ بقول ان مخالف علماء کے بانی جماعت احمدیہ کاذب تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر میں پوچھتا ہوں کیا وجہ ہے کہ توریت کی عبادت مذکورہ کے موافق آپ کے گلے پر کیوں تلوار نہ چلی؟ اب یہی بات ہماری بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ توریت کی عبادت مذکورہ کے موافق آپ کے گلے پر کیوں تلوار نہ پھری، حالانکہ آپ لوگوں کی ہمشیرہ نے جو جواب والا کو دعوت میں زہر بھی دیا، مگر وہاں بھی واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون بالکل سچا معلوم ہوا، اور واللہ یعصمک من الناس نے پورا جلوہ دکھایا۔ کیا تورات کلام الہی نہیں؟ کیا اس میں برکت اور صداقت نہیں؟ کیا کسی آگے وہ صفحہ نمبر 18 پہ یہ بات چلتی ہے۔ اچھا بہرحال نیچے یہ حاشیہ موجود ہے، اب یہ اس میں بھی یہ بات موجود ہے، خیبر میں ایک یہودی عورت، یہ وہ پورا واقعہ جس میں یہودی عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی گئی۔ تو اس میں یہ نبوت کی چوتھی دلیل بھی دی جا رہی ہے، حضرت حضور اقدس کی نبوت کی دلیل چہارم۔ تو نیچے وضاحت بھی موجود ہے کہ جو زہر کھائے گا وہ تو مرے گا ہی مرے گا، اس نے تو بچنا ہی نہیں ہے، وہ تو لازمی مرے گا۔ اور جو مدعی نبوت کاذب ہے، جو سچا نہیں ہے، اس کی مثال کہ وہ جو خدا کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، اس کی مثال زہر سے دی ہے ثناء اللہ مرد سری صاحب نے، کہ اس نے زہر کھا لیا اور اس نے زہر کھائی ہے تو وہ لازمی مرے گا، یعنی لازمی ہلاک ہوگا، یعنی لازمی قتل ہوگا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ان مخالفین احمدیت سے، کیا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام قتل کیے گئے؟ بالکل بھی نہیں، حاشن وکلا، بالکل بھی نہیں قتل کیے گئے، بلکہ ان کو طبعی وفات ان کی ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے۔ کیا ان کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ کیا ان کو ترقی نہیں ملی؟ اس میں تو یہ بھی ہے کہ اس کو ترقی نہیں ملتی، اس کو سرسبزی نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جماعت احمدیہ کو سرسبزی بھی ملی ہے خدا تعالیٰ کے فضل کرم سے۔ اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ بالکل بھی قتل نہیں ہوئے، بلکہ ان کو طبعی موت آئی، طبعی وفات ان کی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے۔ تو یہ وہابیوں یعنی اہل حدیثیوں کے نزدیک بھی حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام سچے اور برگزیدہ اللہ تعالیٰ کی امتی اور غیر تشریح نبی تھے، یہ ان لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے، لکھ چکے ہیں، ان کے امام لکھ چکے ہیں، ان کے مجدد لکھ چکے ہیں۔ اگر یہ اس سے لا علم ہے، اگر یہ اس کو نہیں پڑھتے تو یہ ان کا اپنا قصور ہے، ان کا اپنا ان کی اپنی غلطی ہے، لیکن ان کے امام نے صاف اور صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی ہے نبوت کی دلیل دیتے ہوئے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔